الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا آج کی اس عظیم الشان فقید المثال کانفرنس میں ہماری اس ملاقات کا عنوان جو احباب نے منتخب کیا ہے قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کی تشریح و توضیح اور تفسیر ہے یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے التذکرہ میں لکھا ہے کہ قیامت کے 100 سے زائد صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نام الحاقہ بھی رکھا، سب سے بڑی حقیقت الطامہ بھی رکھا، ایک مصیبت الصاخہ بھی رکھا، چنگھاڑ۔ قیامت کے صفاتی ناموں میں سے یہ بھی ہے یوم عسیر، بڑا مشکل دن، الآزفہ، اچانک آنے والا دن، یوم الحسرہ، افسوس کا دن، یوم الدین، بدلے کا دن، یوم الجزاء، جزا کا دن، یوم الحساب، حساب کا دن۔ ان ناموں میں سے ایک نام جو سورہ طارق میں بیان کیا گیا وہ ہے یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے۔ میری اور آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، خلوت و جلوت، صبح و دوپہر و شام و رات، ان کے اوپر بہت ساری چیزوں نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ کہیں میری داڑھی میرے گناہوں کو چھپا لیتی ہے، کہیں رومال ان کو کور کر جاتا ہے، کہیں ٹوپی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، کہیں سٹیٹس ان کو ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے، کسی کا مال، منصب، کرسی، جائیداد، عہدہ، یہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کا دنیا میں باعث اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ جس دن راز کھولے جائیں گے، اور راز بھی ایسے کھولے جائیں گے کہ کسی کے پاس نہ ذاتی طاقت ہوگی، نہ باہر سے اسے مدد ملے گی جو یہ کہہ سکے کہ نہیں، اس کے راز نہ کھولے جائیں۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ
لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ مجھے آسمان کی قسم ہے، رات کو آنے والے کی قسم ہے، تمہیں کیا خبر کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے۔ اس کائنات کو رب کریم نے اتنا وسیع بنایا ہے کہ اگر ایک ایسا ہوائی جہاز جس کی رفتار بجلی کی سپیڈ کے مطابق ہو 1,86,000 میل پر سیکنڈ وہ طے کرتا ہو اور اس کائنات کا چکر لگائے، 1 سال نہیں 1 صدی لگائے، 1 صدی نہیں 10 صدیاں لگائے، ہزاروں سال تک چکر لگاتا رہے، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ رب کریم نے کہا مجھے اس آسمان کی قسم ہے جس میں اتنی وسعتیں ہیں، مجھے رات کو آنے والے چمکنے دمکنے والے ستارے کی قسم ہے۔ اے اللہ، آسمان کی قسم اٹھا کے اور ستارے کا حلف اٹھا کے آپ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ رب کریم نے کہا ان کل نفس لما علیہا حافظ، جس رب کے بنائے ہوئے ستارے رات کو جگمگاتے رہتے ہیں، جس نے سورج چاند کے فاصلے متعین کیے ہیں، جو تمہاری پوری کی پوری کائنات کی نگرانی کر رہا ہے، وہ اس کائنات کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اس نے تمہاری نگرانی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ آفاقی دلیل بیان کی، اس کے بعد انفسی دلیل بیان کی۔ اچھا، اگر تمہیں زمین آسمان کے مسئلے سے سمجھ نہیں آئی ہے تو اپنے آپ میں ڈوب کے دیکھو، پھر بھی تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، ذرا یہ تو غور کرو تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو ایک جوش مارتے ہوئے پانی سے تخلیق کیا گیا، يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو مخصوص مرد و عورت کے مخصوص مقامات سے برآمد ہوتا ہے، جوش مارتے ہوئے خارج ہوتا ہے۔ انسان اپنی انگلیوں کو دیکھے، ہاتھوں کو دیکھے، پوروں کو دیکھے، ان کے سائز کو دیکھے، ان کی بناوٹ کو دیکھے، ان کی شکل کو دیکھے، ان کی رنگت کو دیکھے، اپنی آنکھوں کو دیکھے، آنکھوں کے پیچھے 1,30,00,000 لائٹ ریسیپٹرز کو دیکھے، اپنی آنکھوں کے اوپر پلکوں اور بھووں کو دیکھے، سر کے بالوں کو دیکھے، اپنے پورے کے پورے وجود پہ غور کرے، جس کی تخلیق رب العالمین نے پانی کے ایک بوند کے اوپر، ماں کے رحم کے اوپر 3 اندھیروں میں کی ہے، جو رب ماں کے پیٹ میں ایک پانی اور نطفہ اور ایک بے ذرہ پانی کے قطرے کے اوپر تمہاری شکلیں بنا رہا تھا، یہ بغیر نگرانی کے نہیں بنی ہیں۔ جو تمہاری ماں کے پیٹ میں نگرانی کر کے تمہیں پیدا کر رہا تھا، وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ وہ اب بھی تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ تیسری بات اللہ نے یہ کہی کہ جو ماں کے پیٹ سے تمہیں پانی کی ایک بوند سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، وہ پھر قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے، وہ تمہیں قبر کے پیٹ میں واپس بھی لے جائے گا، اور پھر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ تمہیں وہاں سے اٹھائے گا،
اور اس دن راز کھول دیے جائیں گے۔ کیسے کھولے جائیں گے؟ سب سے پہلا طریقہ راز کھولنے کا یہ ہوگا، میری اور آپ کی ایک شکل ہے، بنتر ہے، بناوٹ ہے، سجاوٹ ہے، قد کاٹ ہے، رنگت ہے، خوراک کے لحاظ سے، جغرافیے کے لحاظ سے، وراثتی لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے اس شکل کے اوپر ہم بڑا فوکس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے دل کو دیکھتے ہیں۔ قیامت جس دن برپا ہوگی یہ شکلیں نہیں رہیں گی، انسان کی شکل ویسے ہو جائے گی جیسے اس کا کردار تھا اور جیسے اس کا دل تھا۔ راز اس طرح سے کھلیں گے کہ کچھ لوگ بظاہر انسان ہیں لیکن وہ اندر سے حیوان اور بھیڑیے ہیں۔ قبروں سے اٹھتے ہی ان کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا۔ بڑے بڑے دیدے رکھنے والے، تیز بینائی والے جب قبروں سے اٹھیں گے، بہت سارے لوگوں کو اللہ اندھا اور نابینا کر کے اٹھائے گا۔ وہ کہیں گے اللہ ہم تو دیکھتے تھے، آج نابینے کیوں ہو گئے؟ ان کو جواب دیا جائے گا تم میرے قرآن سے غافل تھے، جو میرے قرآن سے غافل ہے میرے نزدیک وہ نابینا ہی ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ بالخصوص مفسرین نے کہا کہ قبر کی زندگی گھٹن والی اور تنگ ہوگی، اور قبر سے جب اس کو اٹھائیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ پکار اٹھے گا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ جواب دیا جائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تو ہماری آیات کو بھولا رہا، آج تجھے بلا دیا گیا ہے، فراموش کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اٹھتے ہی ان کی شکلیں اتنی تبدیل ہو جائیں گی، ان کا سائز، ان کا حجم چونٹیوں والا ہوگا اور شکل ان کی انسانوں والی ہوگی۔ الصادق المصدوق نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ، تکبر کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن ایک بے وقت اور بے مایہ اور بے حیثیت چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ شکلیں تبدیل ہو جائیں گی۔ ایک انسان اٹھا اور اٹھتے ہی وہ بے شک ایک واعظ بھی تھا، وہ بے شک ایک عالم بھی تھا، وہ بے شک بڑا خطیب بھی تھا، لیکن اس کی سوچیں اپنے پیٹ کے ارد گرد گھومتی رہتی تھیں۔ جب اسے اٹھایا جائے گا تو اس کے پیٹ کی آنتیں باہر ہوں گی اور وہ اپنے ہی پیٹ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا۔ یہ بے عمل واعظ اور بے عمل خطیب و مقرر ہوگا۔ دوسرا انداز یہ ہوگا راز کو ظاہر کرنے کا کہ شکلوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ شکلوں کے اوپر کچھ ایسی نشانیاں بھی لگی ہوں گی جن سے پہچانا جائے گا کہ یہ بندہ کتنا بڑا مجرم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جتنے بھی بد عہد قسم کے لوگ ہیں، وعدہ شکن قسم کے لوگ ہیں، دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، ان کی پیٹھ کے قریب اللہ نے ایک جھنڈا لگایا ہوگا اور اس جھنڈے کے اوپر یہ رقم ہوگا، یہ لکھا ہوگا هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ،
یہ اس کی فلاں بد عہدی اور بد شکنی کی وجہ سے اس کی پیٹھ پہ جھنڈا لگا ہوا ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ مجرموں کو ان کی نشانیوں سے ہی پہچان لیا جائے گا، اور ان کی پیشانیوں سے ہی پہچان لیا جائے گا، اور پھر ان کی پیشانیوں سے اور پاؤں سے پکڑ کے ان کو آپس میں باندھ کے جہاں اللہ چاہیں گے وہاں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ راز کھولنے کا ایک تیسرا انداز یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض اعمال کو خاص خاص شکلیں دے دیں۔ یہ خزانہ جو گجرانوالہ کا ایک تاجر جمع کر کے رکھتا ہے، اور اس کی گلی محلے کے اندر یتیم بچے، معذور لوگ، اپاہج انسان، بیوائیں، غریب و فقیر، مسکنت اور فقر و فاقہ کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے رہتے ہیں، لیکن اسے بس اپنی دولت جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس دن راز کھولے جائیں گے اس کی دولت کو اللہ رب العزت اس کے گلے کا طوق بنا دیں گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نہال کر رکھا ہے اور دولت ہی دولت میں ان کو اللہ رب العزت نے غرقاب کر رکھا ہے، اور اس کے باوجود وہ بخیلی کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی دولت ان کے لیے بہت بہتر ہے، نہیں، اصل بات یہ ہے یہ ان کے حق میں بہت بری ثابت ہوگی۔ ان کے سارے بخل کو ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ کیسا طوق بنایا جائے گا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ الصادق المصدوق علیہ الصلوات والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ اس کے خزانے کو اس کے لیے شجاعاً اقرع لہ زبیبتانی، ایک گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، زہر سے اتنا بھرا ہوا کہ اس کی اپنی زہر کی وجہ سے اس کے اپنے بال بھی اس کے سر سے اترے ہوئے، اور اس کے پھن کے اوپر 2 نقطے اور 2 داغ لگے ہوئے، وہ اس سرمایہ دار اور تاجر کے پیچھے دوڑتا ہوا، اس کا تعاقب کرتا ہوا، وہ اس کے آگے آگے بھاگتا ہوا، فَيَأْخُذُ بِلِحْزِمَتَيْهِ، اس کی باچھوں سے پکڑ کے اس کی گردن میں لپٹ کے کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں تیرا خزانہ، میں تیری دولت ہوں، تو مجھ سے کیوں بھاگتا ہے؟ چوتھا انداز یہ ہوگا راز کھولنے کا کہ رب کریم میرے اور آپ کے رازوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ جب اللہ کریم راز کھولنے کا فیصلہ فرما لیں گے تو اس طرح سے بھی رازوں کو کھولا جائے گا کہ رب العالمین کے حکم سے وہ زمین جس کے اوپر ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جس کے اوپر میں رہتا ہوں، جس کے اوپر آپ رہتے ہیں، میرا گھر، میرا بیڈ روم، میرا ڈرائنگ روم، ایک وکیل کا چیمبر اور ایک جج کا کمرہ عدالت، ایک پارلیمنٹیرین کا اس کا پارلیمنٹ ہاؤس، اور ایک ایوان بالا کے اندر بیٹھنے والے ایک سینیٹر کا وہاں کا سینٹ، اور ایک تاجر کا آفس اور اس کی مل اور اس کی فیکٹری، ایک پرنسپل کا آفس، ایک وی سی کا آفس اور دفتر، ایک طالب علم کا کلاس روم اور اس کے کالج سکول کا گراؤنڈ، چوک چوراہے گجرانوالہ کے محلے، رب کریم ان کو سامنے لائے گا اور کہے گا، دیکھو نا، اتنی صدیاں پہلے فلاں دن فلاں وقت پہ تم کیا کر رہے تھے، یہ تم ہی ہو، اپنی آنکھوں سے تم خود ہی دیکھو کہ تم میری زمین پہ رہتے ہوئے میری کتنی نافرمانیاں کر رہے تھے۔
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ جس دن انسان وہ سب کچھ دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے کمایا ہوگا، اور کافر چلا اٹھے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ ایک پانچواں انداز یہ بھی ہوگا کہ وہ اعمال تو دکھا ہی دیے گئے جو انسان کرتا رہا تھا، اور ان کے ثبوت اور پروف اس کے سامنے تو رکھ ہی دیے گئے، ایک اضافی طور پر یہ کام بھی کیا جائے گا کہ رب کریم زمین سے کہیں گے تو بول کر بھی بتا کہ یہ تیرے اوپر کیا کرتا رہا تھا۔ یعنی انسان اپنی ماضی کو دیکھے گا بھی، نظر دیکھنے ہی کو کہتے ہیں، لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، دکھائے جانے ہی کو کہا جاتا ہے۔ وہ ان کو دیکھے گا بھی، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ رب کریم زمین سے کہیں گے کہ تو خود بول کے بتا۔ اس کا بیڈ روم بولے گا، اس کا ڈرائنگ روم بولے گا، اس کا گراؤنڈ بولے گا، گجراوالا کے چوک چوراہے گلیاں محلے سب کے سب پکار اٹھیں گے۔ اور یہ کچھ بعید نہیں ہے، اگر اس مائک کے اندر سے آواز آ سکتی ہے، ایک سی ڈی سے، ایک میموری کارڈ سے آواز آ سکتی ہے، موبائل سے آواز آ سکتی ہے، دنیا کی ان چیزوں سے آوازیں آ سکتی ہیں، تو رب کریم کے حکم سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ زمین ایک بہت بڑا ریکارڈر ہے، اور یہ زمین بول کے بتائے گی میرے سینے کے اوپر کیا ہوتا رہا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس دن کو یاد کیا کرو جس روز زمین کو زور سے حرکت دی جائے گی، یہ اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، سب دفینے اور خزینے، سب لاشیں اور ناشیں یہ نکال باہر پھینکے گی۔ انسان پکار اٹھے گا اسے کیا ہو رہا ہے، یہ اس دن اپنی خبریں ایک ایک کر کے بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب کا اسے حکم ہو چکا ہوگا۔ اس دن انسان مختلف ٹولیوں میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ زمین کے اندر فیلنگز بھی ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے اندر احساسات بھی ہیں۔ زمین روتی بھی ہے، زمین غصہ بھی کرتی ہے، زمین کو کبھی اتنا غصہ بھی آتا ہے یہ پھٹنا بھی چاہتی ہے۔ اللہ کی زمین کے اوپر جب غیر اللہ کو سجدے ہوتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی منتیں، نظریں، نیازیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور اللہ کی زمین پہ ہوتے ہوئے جب غیر اللہ کو مشکل کشائی کے لیے پکارا جاتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہے، اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پھٹ جاؤں۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا۔ زمین میں فیلنگز ہیں، یہ اس وقت کچھ کہتی نہیں،
لیکن جب منو مٹی کے نیچے انسان دفن ہو جاتا ہے، پھر یہ اظہار کرتی ہے، کبھی اس کو دبوچتی ہے، اس کی پسلیاں یوں کر دیتی ہے، کبھی رب کے حکم سے اس کے لیے تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ ہمارا تو خمیر بھی اس مٹی سے رب العالمین نے تیار کیا ہے، اور ہم اس لحاظ سے مٹی کی ایک تخلیق ہیں، اللہ کے حکم سے جنہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جب ہمارے اندر فیلنگز موجود ہیں تو مجھے تو محسوس ہوتا ہے ہمارے را میٹیریل زمین کے اندر بھی احساسات موجود ہیں۔ آج یہ خاموش ہے اور قیامت کے دن اللہ اس سے حکم دے گا اور یہ پکار اٹھے گی۔ مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولتا جب میں حضرت شیخ حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ کے جنازے میں شرکت کے لیے گجرانوالہ کی سرزمین پہ حاضر ہوا۔ ایک ایسی خاموشی تھی، ایک ایسا وقار تھا، اللہ کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرا دل ایسے محسوس کرتا تھا جیسا کہ آج گجرانوالہ کی زمین اس مرد درویش پہ ضرور رو رہی ہے۔ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ اس کی تفسیر میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے نیک اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن وہ فوت ہو جاتا ہے نیک اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پہ وہ سجدے کیا کرتا تھا اور آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھا کے رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے تھے، زمین کا یہ ٹکڑا اور آسمان کا وہ دروازہ اس پہ رونے لگ جاتا ہے۔ ایک چھٹا انداز رب العالمین کی طرف سے راز کھول دینے کا یہ بھی اپنایا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے ایک نامہ اعمال جو لکھا جا رہا ہے، جو میری اور آپ کی زندگی کی ڈائریز مختلف تیار ہو رہی ہے۔ روزانہ کی ڈائری علیحدہ ہے، صبح کی ڈائری علیحدہ ہے، شام کی ڈائری علیحدہ ہے، ہفتہ وار ڈائری علیحدہ ہے، سالانہ رپورٹ علیحدہ ہے، پوری زندگی کی رپورٹ علیحدہ ہے۔ اس کے اوپر الگ الگ سے رب العالمین نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، بعض نیک اعمال کو لکھنے کے لیے علیحدہ سے فرشتے مقرر ہیں، وہ ایکسٹرا ایک ریکارڈ رکھ رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے ہر عمل کے 4-5 قسم کے مختلف ریکارڈ ہیں جو اللہ رب العالمین تیار کروا رہے ہیں۔ صبح کو فرشتے آتے ہیں، عصر کے وقت ان کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے، عصر کو آتے ہیں، صبح تک ان کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے۔ یہ ڈے ڈیوٹی والے علیحدہ ہوتے ہیں، نائٹ ڈیوٹی والے علیحدہ ہوتے ہیں، سوموار جمعرات کو اعمال الگ سے پیش کیے جاتے ہیں، اور سالانہ بنیادوں پہ نامہ اعمال اللہ کے حضور الگ سے پیش کیا جاتا ہے، اور اگلے سال کی پلاننگ شب قدر کے اندر نازل کی جاتی ہے، اور پوری زندگی کی رپورٹ یہ علیحدہ سے تیار کی جاتی ہے۔ وہ جو پوری زندگی کا نامہ اعمال ہے اس کو کھول دیا جائے گا اور بندے سے کہا جائے گا اب تو ہی پڑھ کے بتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے اور تو کیا کرتا رہا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہم قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال ایسے کریں گے کہ اس کو اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، اور اس سے کہا جائے گا تو خود ہی پڑھ اور خود ہی دیکھتا جا، اور شاید بین السطور یہ بھی ہے کہ شرماتا جا تو کیا کرتا رہا ہے۔ آج تیرا ضمیر تیرے حساب لینے کے لیے کافی ہے۔
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ نامہ اعمال کو رکھ دیا گیا، تم دیکھو گے مجرم لوگ ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے اس چیز کو یاد کر کے کہ اب اس میں کیا کچھ لکھا ہوگا، جو کچھ ہم کرتے رہے سارا کچھ ہی۔ اور جب وہ پڑھیں گے دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، کوئی چھوٹی حرکت کوئی بڑی حرکت، کوئی چھوٹا بول کوئی بڑا بول، کوئی چھوٹا عمل کوئی بڑا عمل، کوئی چھوٹی برائی کوئی بڑی برائی، کچھ بھی اس نے نہیں چھوڑا، سب کچھ گن گن کے ٹوٹل کر کے شمار کر کے تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ وہ وہی پائیں گے جو کرتے رہے تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ چھٹے پوائنٹ پہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے نورانی چہرے والے بزرگوں کے ساتھ، ماؤں بہنوں اور پردہ نشین بیٹیوں کے ساتھ۔ کیا کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے جس میں ہمارا نامہ اعمال نہ لکھا جاتا ہو؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ رب کے پاس جا رہے تھے، ایک چیخ سی نکل گئی، کہنے والے نے کہا امام صاحب آپ ہی بتاتے تھے کہ اسے بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام احمد نے اس چیز کے اوپر بھی بڑا کنٹرول کیا۔ جناب عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ وارضا صحابی رسول رات کو بستر پہ لیٹے ہوتے، اچانک اپنے بستر سے الگ ہو جاتے، کہتے اللہ تو نے آخرت کا دن کیسا بنایا ہے، مجھے یاد آتا ہے تو میری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ہماری ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاها فرماتی یا لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش کہ میں بھولی بسری ایک خاتون ہوتی، نہ میں دنیا میں آتی، نہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا، نہ زندگی کا حساب ہوتا۔ میرا اور آپ کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھولے ہوئے، اور خصوصاً فیس بک پر بیٹھ کر یوں لگتا ہے کہ میرا نوجوان بیٹا یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ فیس بک کے اوپر میں جو بھی بک بک کر لوں، جو بھی گپ شپ کر لوں، جو بھی ہذیان بک لوں، جو بھی حفوات کہہ لوں، جو کچھ بھی کہہ لوں، اس کا تو حساب ہونا ہی نہیں۔ شاید کہ جب میں فیس بک پہ لکھ رہا ہوتا ہوں تو فرشتے غائب ہوتے ہیں، وہ فیس بک کی تحریریں لکھتے نہیں ہیں، وہ واٹس ایپ کی چیٹنگ اور واٹس ایپ کی باتیں نوٹ نہیں کرتے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ آپ لکھیں جو آپ کا دل چاہتا ہے، لیکن اتنا سوچ کے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ کچھ تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ جو جی میں آتا ہے شیئر کریں، جو جی میں آتا ہے پوسٹ کریں، لیکن اتنا سوچ کے کہ اگر آپ اپنی اس پوسٹ کو
گجرانوالہ کے میرے دائیں بائیں بیٹھے ان معزز علماء کے سامنے رکھتے ہوئے شرما جاتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ اسے جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ تو نام اعمال کے ذریعے سے بھی راز کھولے جائیں گے. یہ چھٹا انداز ہوگا. آخری 10 منٹ کے اندر میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. 7واں انداز یہ ہوگا راز کھولنے کا کہ جو نام اعمال ہے وہ ایسا ریکارڈ ہے، وہ ایسا ڈیٹا ہے، وہ ایسی بک ہے، نہ جانے وہ کیسی ہارڈ ڈسک ہے، نہ جانے وہ کیسا سافٹ ویئر ہے، نہ جانے وہ کیسی ایڈوانس چیز ہے. صرف یہی نہیں کہ انسان اسے پڑھے گا، بلکہ یہ بھی ہے کہ نامہ اعمال خود بھی بول کے بتائے گا کہ تو کیا کرتا رہا ہے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. یہ ہمارا تیار کردہ ریکارڈ ہے. یہ ٹھیک ٹھیک بول کے بتائے گا، کیونکہ ہم نے یقینی طور پہ خود انتظام کیا ہوا تھا کہ جو کچھ بھی تم کرتے رہتے تھے ہم اسے لکھواتے رہتے تھے. ایک 8واں انداز رب العالمین کی عدالت میں راز کھولنے کا یہ بھی ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں، بالخصوص 3-4 اعضاء کا قرآن مجید نے نام لے کے کہا. رب کریم آنکھوں سے کہیں گے تم بول کے بتاؤ، تو آنکھیں بولیں گی یہ کیا دیکھتا رہا. رب کریم ہاتھ سے کہیں گے تو بول کے بتا تجھے کہاں کہاں استعمال کرتا رہا، تو ہاتھ بولا. رب کریم نے سکن اور جلد سے کہا تو بول کے بتا، تو ہماری سکن اور جلد بولنے لگی. رب کریم نے پاؤں سے کہا، ٹانگوں سے کہا تم بول کے بتاؤ کن راہوں پہ چلتا رہا، تو ہماری ٹانگیں اور ہمارے پاؤں بولنے لگے. رب کریم نے زبان سے کہا آج تجھے میں نے ایک لحاظ سے تو بند کر دینا ہے، تو نے نہیں بولنا، اور ایک لحاظ سے تو نے بولنا ہے. اور بولنا اس کی مرضی سے نہیں، میری مرضی سے ہے کہ یہ کیا بولتا رہا تھا. یہ ایک 8واں انداز ہوگا. اليوم نختم على افواہہم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. آج ہم ان کے منہوں پہ مہر ثبت کر دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کی ٹانگیں ان کے خلاف گواہیاں پیش کریں گی. تو اعضاء بولیں گے، انسان کا وجود بولے گا. ایک 9واں انداز راز کو ظاہر کرنے کا یہ بھی ہوگا کہ ہمارا سب کچھ ہی چینج ہو جائے گا، حتیٰ کہ جو ہمارا لباس ہے آج ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق خریدتا ہے. کوئی شخص 1500 کا سوٹ خریدتا ہے، کوئی 2000 کا، کوئی 400 کا. کوئی بہت ہی عیاش قسم کے لوگ اپنی بیٹیوں کو ایک لہنگا پہنانے کے لیے جو انہوں نے شادی کے دن آدھ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے پہننا ہے، وہ 70 ہزار ڈالر کا، کروڑوں اربوں کا خرید کے ان کو پہناتے ہیں، سونے چاندی کی تاروں کا اس کے اوپر کام کرواتے ہیں. رب العالمین کی عدالت میں جب انسان جائیں گے سب برہنہ ویسے جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. جسم کا ایک ایک انگ واپس جسم کے ساتھ لگا دیا جائے گا، اور پھر ان کو لباس ایسا پہنایا جائے گا جو ان کے اعمال کے مطابق ہے. لباس سے پتہ چلے گا کہ یہ انسان کتنے پانی میں تھا. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. تقوی کا لباس سب سے بہتر ہوگا. ایک حافظ قرآن، عالم دین، دین کے دائی، اللہ ہمیں اپنے بیٹوں کو دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے والدین کو تو اللہ خصوصی جنت کی پوشاک بھی پہنائیں گے اور جنت کا تاج بھی پہنائیں گے. ایک اور 10واں انداز اللہ کی عدالت میں راز کھولنے کا یہ بھی ہوگا کہ انبیاء سے کہا جائے گا تم گواہیاں دو، امت کو کیا کیا کرنا تھا.
کیا کیا تم تعلیمات دے کے آئے تھے اور یہ کیا کرتے رہے، تمہارے خلاف کون کون سی جھوٹی روایتیں، بدعات اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے شامل کرتے رہے۔ بعض بدبخت لوگ لوگوں کو غیر اللہ کے در پہ جھکانے کے لیے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ غیر اللہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دشمن ہو۔ نہیں نہیں، اگر اللہ کے نبی کو بھی اللہ کو چھوڑ کے پکارا جاتا رہا ہے تو اس نبی کو بھی اللہ اپنی عدالت میں سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے، کیا تو نے اپنی امت سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے تجھ سے مانگیں؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ انبیاء کی گواہیاں، یہ ایک راز کھولنے کا اس معنی میں انداز ہوگا کہ انبیاء کہیں گے اللہ ہم تو ان کو یہ کہتے رہے تھے، انہوں نے پتہ نہیں کیوں دین کو بدل کے رکھ دیا۔ ایک 11واں انداز راز کھولنے کا اللہ کی عدالت میں بڑا ہی عجیب انداز ہوگا کہ رب العالمین کی عدالت میں جن مظلوموں پہ انسان ظلم کرتا رہا ان کو موقع دیا جائے گا، وہ آ کے بتائیں اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ایک آیا اس نے کہا اس نے گالیاں دی، ایک اور آیا اس نے کہا اس نے مجھے مارا اور پیٹا، ایک اور آیا اس نے کہا اس نے میرا خون بہایا۔ حتیٰ کہ ایک مقتول انسان اپنے قاتل کو سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچتا ہوا میدان محشر کی طرف لے کے آیا اور اس نے رب العالمین کے سامنے اپنی عرضی پیش کی، اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا، میری بیوی کو بیوہ اور میرے بچوں کو یتیم اس نے کیوں کیا تھا؟ تو انسان خود بھی بتائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا رہا، اس سے راز کھلیں گے۔ 12واں اور ہماری آج کی گفتگو کا ایک آخری انداز جس سے راز کھولے جائیں گے، خود اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بتائیں گے کہ تو کیا کرتا رہا ہے۔ رب العالمین بتائیں گے ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تمہیں مرنا بھی ہے اور اس ہستی کے پاس تمہیں واپس بھی لوٹنا ہے جو تمہاری خلوت و جلوت دونوں کو جانتا ہے، اور پھر وہ تمہیں بڑی ہی اہمیت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ خبر بھی دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ اندر کی نیتیں بھی کھول کے رکھتے ہیں۔ ممکن ہے باقی سارے گواہ ظاہر کی گواہی دیں، اللہ دل کے اندر کی گواہی دیں گے کہ کانفرنس اس کے منتظمین کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، ان کی یہ محنتیں قبول فرمائے، میری اور آپ کی حاضری رب العالمین قبول فرمائے، لیکن اللہ یہ راز کھولیں گے کہ کون کس نیت سے آیا تھا۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ ایک 13واں انداز تولنے کا بھی ہے، تول کے ذریعے سے راز کھولے جائیں گے کہ یہ انسان اس کے اعمال میں کتنا خلوص تھا، یہ کیسے عمل کرتا رہا۔ ایک 14واں انداز پل صراط کا بھی ہے، پل صراط کے اوپر آنکڑے اور کڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ ڈیٹیکٹر ہیں، گناہوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، جو یہاں سے بچ بھی جائے گا تو پل صراط کے آنکڑے اور کڑیاں اس کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کے راز کھول کے بتا رہی ہوں گی تیرے اندر ابھی تک کون سا جرم پایا جاتا ہے۔ اگر اس نے
اپنی آنکھوں میں آنسو لا کے معاف نہیں کروایا تھا تو اس کو جہنم کے غوطے لگوا کے جس قدر اس کا گناہ ہے اسی قدر اس کو سزا دی جائے گی۔ میں عرض کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ میرے اور آپ کے رازوں کی پردہ پوشی فرما دے، اور اس پردہ پوشی کے لیے ہم ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں۔ اگر کسی میں خامی ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے، خلوت میں، علیحدگی میں اس کو بٹھا کے سمجھائیں۔ سچی بات ہے کبھی کبھی دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بالخصوص میرا فیس بک پیج تو بنا ہے، میں نے بہت کوئی 4 ماہ بعد 3 ماہ بعد اس کو اوپن کرتا ہوں۔ کوئی دین کی بات، قرآن کی آیت، کوئی حدیث، ایک ساتھی کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو لگا دیتا ہے، لیکن جب ساتھی بتاتے ہیں کہ فیس بک پہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم کس دنیا کے اندر جی رہے ہیں اور ہماری زندگی کا انداز کیسا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہم اور بنیادی وجہ آخرت سے غفلت ہے، اور اس آیت سے غفلت ہے جس دن راز کھولے جائیں گے۔ اس صورت کا ترجمہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ میرے اور آپ کے رازوں کی پردہ پوشیاں فرمائے۔ وہ استغفار سے پردہ پوشی ہوگی، معافی مانگنے سے ہوگی، اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ ہماری پردہ پوشی کرے گا۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔